مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو بھائی مدنی منع اور مدنی منیاں جو ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنے تمام کام کاج موقوف کر دیں اور سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول لے کر آئے ہیں، تو سلسلے کو اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اچھا، سلسلے کے جب ہمارا پہلا سلسلہ تھا، آج دوسرا سلسلہ ہے، تو اس دوران آپ نے ایک ہمارا پرومو دیکھا، مدنی گلدستہ دیکھا، جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کے مدنی منوں مدنی منیوں کی ویڈیوز بھیجیں، تو انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے روشن مستقبل میں یعنی اس سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب سے کچھ دیر کے بعد وہ ویڈیوز جو آپ نے ہمیں بھیجیں، ان میں سے چند کا ہم نے کیا مدنی انتخاب، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب بھی آئیں گے، بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کا مدرسہ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اچھا ہے یا بہت اچھا ہے؟ سب سے اچھا ہے؟ چلیں جی، اپنی چیز تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے۔ اب مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، ان کا مدرسہ ہے کیسا، ان کا مدرسہ بھی دیکھیں گے اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے۔ اچھا جی، آپ کے مدرسے کی کتنی کلاسیں ہیں؟ 6 کلاسیں ہیں، 6 درجے ہیں۔ حفظ کی کتنے؟ اور ہمارے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ رہائشی مدنی منع بھی پڑھتے ہیں اور غیر رہائشی بھی مدنی منع ہمارے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی پیارا مدرسہ ہے۔ بڑے بڑے جو اس وقت علماء اکرام ہیں، عالم دین ہیں، جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، بہت پرانا مدرسہ ہے، اور نیو کراچی گودرا کالونی میں مدرسہ ہمارا جگمگا رہا ہے۔ اور کچھ ایسے دیکھنے والے ہوں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ مدرسہ مدینہ گودرا کالونی کے پڑھے ہوئے مدنی منع تو نہیں، اب وہ جو صاحب کا مدنی منع تھے وہ بیرون ملک دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی بھی یادیں تازہ ہو جائیں۔ ارے یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ جب بھی ہم اپنے مدرسے میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد آ ہی جاتی ہے کہ یار یہی درجہ نمبر تھا، 2 نمبر تھا، ادھر ہم بیٹھتے تھے، ایسے نا پرانی باتیں یاد آتی ہیں۔ تو اسی طرح ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، آپ کے مدرسے کا تعارف جب آئندہ کبھی چلے گا مدنی چینل پہ، یا آپ ہو سکتا ہے بیٹھ کر سلسلہ کر رہے ہوں، کل ہم اس طرح بیٹھتے تھے، آج ہم اس طرح سلسلہ کر رہے ہیں، تو کل یہ منصب آپ کے پاس ہوگا، آپ بھی سلسلہ کیجئے گا، مدنی چینل پہ بیانات کیجئے گا، نعتیں پڑھیے گا۔ چلیں ہم تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کا مدرسے کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ آئیے تلاوت کلام مجید سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہمارے ایک مدنی منع تلاوت کریں گے۔ تلاوت کیسی سننی چاہیے؟ ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سننی چاہیے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے ایک مدنی منع آپ کو تلاوت قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو جب بھی کوئی اچھی بات سنیں، اچھی بات دیکھیں تو ہماری زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اور ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ عز و جل. اب ہمارے سلسلے روشن مستقبل میں پیارے پیارے مدنی منع آپ کو ایک کلام سنائیں گے. آئیے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا کلام پڑھیں گے؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول عطا کر دو اللہ. مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. سب مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم مانگے رسالت یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم مانگے رسالت یا رسول اللہ. کرو اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. کرو اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کرم کر دو کہ میرا فضا مضبوط ہو جائے. کرم کر دو کہ میرا فضا مضبوط ہو جائے. نہ ہو ستاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ. نہ ہو ستاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ. کرو میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. شگاعت پر گھر آنے رحمت کی نظر رکھنا. میرے استاد پر گھر آنے رحمت کی نظر رکھنا. میرے ماں باپ پر گھر آنے رحمت کی نظر رکھنا. کرو
رسول اللہ کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو آئیے مدنی گلدستہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کے حوالے سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کا افتتاح 1981 میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دست مبارک سے فرمایا۔ مدرسۃ المدینہ میں افتتاح کے لحاظ سے یہ 4تھے نمبر پر ہے۔ جب اس مدرسۃ المدینہ کا افتتاح کیا گیا تو اس وقت یہ 4 درجات پر مشتمل تھا اور 90 مدنی منع اس میں زیر تعلیم تھے، اور الحمدللہ عز و جل 2015 عیسوی کے اختتامی ایام میں 11 درجے اور زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد کم و بیش 250 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران علی ہے۔ میرے 2 مدنی منع مدرسۃ المدینہ گودرا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی تعلیم ہے اور ہمارے بچے بہت بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو کام ہے پوری دنیا کے اندر عام ہے۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر وابستہ ہو جائیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ گودرا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لگائیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بہت کافی چینجنگ آ گئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر بھی بہت کافی حد تک جو ہے نا مدنی ماحول ہو گیا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے امیر اہل سنت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پائے۔ میرا نام عبدالستار اتاری ہے۔ میرا بچہ محمد حسان اتاری مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے۔ اس کی تعلیم کے حوالے سے میں کافی پریشان تھا۔ کسی مدرسے میں وہ پڑھ تو رہا تھا مگر مجھے کافی اچھے نتائج نظر نہیں آ رہے تھے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب میں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو 0 تھا۔ اس کے بعد کسی اسلامی بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں، تو ان اسلامی بھائی کے مشورے کے اوپر میں نے اپنے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ میں اس کی تعلیم کے حوالے سے کافی مطمئن ہوں۔ وہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں دعائیں وغیرہ یاد کروائی جاتی ہیں، زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو میرا مدنی مشورہ ہے آپ اپنے مدنی منوں کو اور مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں۔ انشاءاللہ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا بچہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کئی مدنی منوں نے کم وقت میں حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل بھی کی ہے، کوئی 5 ماہ میں تو کوئی 6 ماہ میں۔ الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی سے ایک مدنی منع نے 2 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کرنے کی مبارک سعادت حاصل کی۔ میرا نام عبدالحنان ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہاں پر سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل میں حافظ قرآن بن رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل میں آگے جا کر جامعۃ المدینہ کی تعلیم بھی حاصل کروں گا اور دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کروں گا۔ میری آپ سے یہ مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اپنے مدنی منع کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے مدنی منع کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
الحمدللہ عز و جل اب تک 1500 سے زائد مدنی منوں نے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی سے حفاظ ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، جبکہ 5000 سے زائد مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کو شاد و آباد فرمائے اور خوب خوب رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے وعدے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ ایک مدرسۃ المدینہ ہے، اسی طرح بے شمار مدارس المدینہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چل رہے ہیں، تو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اب کچھ مدنی منوں کے لیے کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ پیارے مدنی منوں، ایک مرتبہ دو شیطانوں میں آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان جو تھا خوب موٹا تازہ تھا، اور ایک جو تھا دبلا پتلا سا تھا۔ موٹے شیطان نے دبلے شیطان سے پوچھا، بھائی آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ کیا کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو؟ اب دبلا شیطان بولا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، کچھ پیتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، تو میں اس کے کسی کام میں شریک نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے مجھے اس سے دور بھاگنا پڑتا ہے۔ اچھا یار، یہ تو بتاؤ، تم نے بہت جان بنا رکھی ہے، اس جان کا راز کیا ہے؟ اب جو موٹا شیطان تھا وہ بولا، میں ایک ایسے غافل شخص کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، تو گھر میں داخل ہو جاتا ہوں۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، تو میں اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتا ہوں۔ جب وہ کوئی چیز پیتا ہے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، لہٰذا میں اس کے تمام کاموں میں شامل ہو جاتا ہوں اور اس پر جانوروں کی طرح سوار رہتا ہوں۔ اور پھر وہ جو موٹا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے، یہ راز ہے میری صحت کا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں شیطان کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمارے کسی بھی کام کے اندر شیطان شامل نہ ہو، کیونکہ شیطان سے تو ہماری جنگ ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ، زور سے کون جنگ جاری کرے گا؟ آواز نکال کے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، زور سے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ جی، شیطان سے تو ہماری لڑائی ہے، اس سے تو ہماری جنگ ہے۔ ہمیں ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے کام شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو نیت کر لیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کتاب پڑھ رہے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نعت شریف پڑھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کاموں سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اسی طرح عطر لگاتے وقت، تیل لگاتے وقت، سرما لگاتے وقت، امامہ شریف سجاتے وقت، اسکارف پہن رہی ہیں مدنی منع اس وقت، ناخن کاٹتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، پھر گھر والے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا اسکول میں سکھاتے نہیں ہیں، کیا مدرسے میں سکھاتے نہیں ہیں؟ تو وہ اچھے بچے نہیں ہوتے۔ تو جب بھی گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ اور بعض بچے اس طرح سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، ہے نا، اس طرح سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ صحیح انداز نہیں ہے۔ بعض بچے کہتے ہیں السلام علیکم، ان کو سلام کرنا ہی نہیں آتا صحیح، تو یہ سب غلط انداز ہیں۔ ہمیں اس طرح سلام کرنا چاہیے، کس طریقے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ اب جب کبھی آپ کو موقع ملے کہ تالا کھولنے کا، گھر میں کوئی نہیں ہے، جب آپ آئے گھر میں کوئی نہیں، آپ کو موقع مل گیا کہ آپ تالا کھولیں، تو کیا پڑھ کے تالا کھولنا ہے؟ اور جب کبھی موقع ملے کہ خالی گھر میں ہے، کوئی بھی نہیں ہے،
تو آپ اس انداز سے سلام کریں، السلام علیکہ ایھا النبی. کس طرح سلام کرنا ہے؟ یعنی اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے، تو خالی گھر میں کس طرح سلام کرنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اچھا، کچھ بڑوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی مدنی منا یا مدنی منی کھانا کھا رہے ہو تو بعض بچے باتیں کرتے ہیں، تو بعض جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے کھانا کھاؤ. کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو جب ان سے بات چیت ہو تو شاید ان کو بھی ان کے بڑوں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ درست نہیں ہے. کھانا کھاتے وقت باتیں کرنی چاہیے، لیکن اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. اگر اچھی اچھی باتیں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر تو بھائی خاموشی سے کھانا کھا لیں. اسی طرح جب دکاندار ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی سودا لینے آتا ہے تو کہتے ہیں ابھی ابھی بسم اللہ کی ہے، یا وہ کہتے ہیں آج میری ابھی تک کوئی بسم اللہ نہیں ہوئی. تو اسی طرح کوئی گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے رکشے کے اندر یا ان کی بس کے اندر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں آؤ جی آؤ بسم اللہ کرو. تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہو، اب کوئی آ جائے تو اس سے کہا جاتا ہے آئیے کھانا کھا لیں، تو کہتا ہے بسم اللہ کیجئے. ہوتا ہے نا، اس قسم کا ماحول بنتا ہے بسم اللہ کیجئے. تو یاد رکھیں اس موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بسم اللہ کیجئے. اگر جیسے بالفرض میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں تو کھانا کھاتے وقت کوئی آ گیا یا آپ آ گئے تو میں نے کہا آئیے کھانا کھا لیں، تو اب آپ نے پتہ ہے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے بارک اللہ لنا ولکم. کیا کہنا ہے؟ سب یاد کر لیں، بارک اللہ لنا ولکم، بارک اللہ لنا ولکم. یا یوں کہہ دیں اللہ تعالیٰ برکت دے. کس طرح کہہ دیں؟ کون مدنی منا بتائے گا اچھے انداز سے کس طرح کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت دے. اب جس طرح میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ آ گئے، ٹھیک ہے، آپ آ گئے، آئیے کھانا کھا لیں. کیا بولیں گے آپ؟ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ آ گئے، آئیے کھانا کھا لیں. آپ تو مجھے لگ رہا ہے کھانا شروع کر دیں گے. کیا کہنا ہے ان میں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی آ جائے اور کھانا کھانے کا کوئی بولے آئیے کھانا کھا لیں، تم نے کیا کہنا ہے؟ بارک اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ برکت دے. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب آج کیا ٹاپک ہے، کیا موضوع ہے، کچھ پتہ چلے؟ آج بچوں کے حوالے سے ہی ہم نے بات کرنی ہے. بچے عمومی بھی طور پہ، جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ بچے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، جی، تو بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ بچے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں، ان کو ایسے کیا کام کرنا چاہیے کہ وہ بیماری سے دور دور رہیں. ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیں، بڑا دلچسپ ہے، دکھائیے. یہ کہ پیارا سا بچہ ہے جو کہ اس نے اپنی گردن ہلائی ہے. کیسے ہلا رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اس طرح انداز سے اس نے گردن ہلائی ہے. تو ایسا کیا ہوا تھا معاملہ کہ جو اس نے گردن ہلائی، اس کا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا. اب سے کچھ دیر کے بعد آپ کو دکھائیں گے. اچھا، کچھ ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع ہیں، ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی تحفے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چلیں جی، یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ چاہے آپ کھڑے ہوئے. 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. جواب بالکل درست ہے. مدنی چادر. چلیں تھوڑا سا آگے کی جانب آتے ہیں. چلیں یہ بتائیے سید الشہداء کن کا لقب ہے؟ سید الشہداء کن کو کہا جاتا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں. یہ آپ کی چادر. سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ کو کہا جاتا ہے. دوبارہ بتائیے. سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. جب ایک صحابی کا تذکرہ ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے.
جب صحابیہ کا تذکرہ ہوگا تو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا. تو اب بتائیے کیا کہیں گے؟ ان. ہاں رضی اللہ تعالی عنہ یان. چلیں جی آپ کا بھی جواب درست ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. ان کو امام شریف جو ہے تحفے میں دیا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ بیٹھے. ارے یہ تو لگ رہا بہت آسان سوال آ گیا. چلیں آپ کھڑے ہو جائیں. کتنے جنت کے 8 دروازے ہیں. گنے؟ پھر کیسے پتہ چلا؟ نصاب کے اندر ہے. نصاب کے اندر ہے. کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. اور کیا کیا آپ کے نصاب میں، مدنی نصاب میں؟ مدنی نصاب میں دعائیں بھی بہت ہیں. اچھا اور چیزیں بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، پیاری پیاری چیزیں ہیں. تو انہیں مدنی نصاب سے یاد کیا ہے تو ان کو ایک مدنی چادر دے دیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہیں. ان کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی ایک آدھ سوال کرتے ہیں. یہ بتائیں ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. جی پیارے پیارے مدنی منوں یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس پر بہت سارے کچھ مدنی منع ایسے بھی کہتے تھے ہمیں اللہ میاں نے پیدا کیا ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں. اچھا مدنی منوں اور مدنی منوں کی صحت کے حوالے سے تو یہ کہ ان کی صحت جو ہے ٹھیک رہے، ان کے لیے کیا مدنی مشورے ہیں آپ کی جانب سے؟ بچے جو ہیں تھوڑا سینسٹیو ہوتے ہیں تو جلدی انفیکشن کو جو ہے نا جراثیم کو کیچ کر لیتے ہیں، اس وجہ سے زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ڈیفینس میکانزم ہے یعنی کہ جو ان کے جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہو. اب وہ بہتر کس طریقے سے ہوگی یہ خود کر سکتے ہیں اس چیز کو بہتر کہ خوراک پہ اپنے توجہ دیں. ٹھیک ہے. جو بازاری اشیاء ہوتی ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں. پانی کا استعمال بہتر طریقے سے کریں. فروٹ کا استعمال کریں. سبزیوں کا استعمال کریں. اس سے جسم کی مدافعت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ آئے دن آپ کو بیماری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہے گی. اپنی اوورآل جو آپ کی جسمانی صحت ہے اس کا خیال رکھیں. صفائی کا خیال رکھیں. روزانہ کی بنیاد پہ نہانے کی ترکیب بنایا کریں تاکہ جسم آپ کا پاک صاف رہے، جراثیم سے بچا رہے، تاکہ بیماری آپ کو کم سے کم رہے. اور بازاری اشیاء سے زیادہ پرہیز کرنے کی کوشش کیا کریں. ناخنوں کا خیال رکھا کریں. اپنے ناخن وغیرہ جو ہیں پابندی کے ساتھ ان کی صفائی اور تراشنے کا اہتمام رکھا کریں. اگر ان کو زیادہ بڑا رکھا آپ نے تو اس میں بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں کیونکہ ناخن جراثیم کی ایک بہت بڑی ہماجگاہ ہوتی ہے جس میں بہت سارے جراثیم رہ جاتے ہیں اور وہ پھر خوراک کے ذریعے آپ کے پیٹ میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ ان پہ عمل کر کے ان چیزوں سے بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. دوسرا دانتوں کی صحت کا خیال رکھیں. دانت کیوں خراب ہو جاتے ہیں بچوں کے؟ زیادہ تر اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ وہ دانتوں کا خیال نہیں رکھتے. کھایا پیا اور دانت صاف نہیں کیا. سب سے پہلے تو دانتوں کے لیے کم از کم دن میں 2 دفعہ دانت صاف کرنے چاہیے. کم از کم 2 دفعہ. کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ 2 دفعہ. ٹھیک ہے. دانت دکھائیے آپ لوگ اپنے. دیکھیں دانت دکھائیے. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ان کے دانت نا، یہ دانت پکڑے گئے ان کے، یہ ان کے دکھائیں ڈاکٹر صاحب کو. یہ دیکھیں ان کے دانت میں جو ایک وائٹ تو دانت ہیں. دکھائیے. منہ کھولیے ذرا، منہ کھولیے پورا. یہ کالا ایک نشان آیا ہوا ہے. یہ بچوں میں ہو جاتے ہیں، کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ بہرحال ابھی تو دودھ کے دانت بھی ٹوٹیں گے ان کے، نئے دانت آئیں گے ان کے. لیکن یہ چھوٹے بچوں میں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے. اس میں کوئی لیکن جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسپیشلی ان چیزوں کا زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک برش بھی کر سکتے ہیں، مسواک بھی کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے برش اور مسواک نہیں کر پاتے. یہ تھوڑی سی ان کے لیے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے برش ہوتے ہیں چھوٹے، لیکن ان کی عادت بنانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نا. والدین کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ برش کریں یا مسواک. کچھ انعام رکھ دیں برش کرنے پہ، مسواک کرنے پر، تو ہو سکتا ہے کہ ترکیب میں آ جائیں. ماشاءاللہ.
آپ فرمائیے کیا نام رکھیں؟ ہاں یہ ہے کہ کچھ ایک انعام رکھیں، یہ کہ انعام کے ذریعے آپ سب کام کروا سکتے ہیں. یہ کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں، یہ کہ ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ تحفہ ملے گا. اور ایک مرتبہ آپ نے تحفے کا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ دارالمدینہ جائیں گے، آپ اسکول جائیں گے، یہ چیز دعا یاد کر لیں گے، آپ کو یہ تحفہ دیں گے، اور آپ نے لا کے نہیں دیا نا، پھر جو صبح شام اس تحفے کے چرچے ہوں گے، مجھے وہ چیز لا کے نہیں دی، مجھے جھولا بولا تھا لا کے نہیں دیا. تو جو آپ اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ دیں گے، پھر وہ لا کر بھی دیں. تو مدنی منوں کو پکا پتہ ہوگا اگر ابو نے بولا ہے یا امی نے بولا ہے تو آئے گی بھی ضرور انشاءاللہ عز و جل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ ایک جو کلپ ہے وہ دکھاتے ہیں. اس میں ایک مدنی منا ہے، اس کو کچھ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. میں بتا دوں گا تو جستجو ختم ہو جائے گی. دیکھتے ہیں ذرا اس کو. جی یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اس بچے کو جو کچھ کھلایا گیا، لیمو کھلایا گیا، تو اس کو جو ایک کھٹا کھٹا لگا. تو شاید جو اس وقت جو مووی بنا رہے ہیں کس قسم معاملہ ہے تو دیکھنے میں مزہ آیا. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ بعض چھوٹے مدنی منع اور مدنی ان کو چیز کھلا دیتے ہیں، جیسے یہ لیمو کھلا دیا، کوئی مرچیں کھلا دیں گے، اب اس کا منہ بنے گا یا اس کو پھر تکلیف ہوگی، تو اس سے بڑوں کو مزہ آتا ہے. تو اس قسم کی جو حرکات سکنات ہیں تو بچنا چاہیے. بس اگر پھندا بھی لگ جاتا ہے اس کو، بہت بری اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، پھر لے کے بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس. بالکل اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ چند لمحوں کی ایک طرح کی وہ سمجھیں لمحے ہوتے ہیں انجوائمنٹ کے، کہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے چھوٹے بچے کی حرکتیں. لیکن یہ کوشش کریں، کیونکہ جیسے اس میں دکھایا گیا تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نیمبو دیا تھا، وہ نیمبو اس بچے نے منہ میں لیا. آپ اور میں اگر نیمبو منہ میں لیں گے تو شاید ہم بھی اسی طرح کریں گے جس طرح بچے نے کیا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یقینی طور پہ کریں گے. تو اب اس بچے نے اپنے حساب سے زیادہ لے لیا، تو اس نے دیکھا تو ٹائم زیادہ لیا ہے، اس نے ایک دفعہ جرک لیا ہے، پھر دوسری دفعہ جرک لیا ہے، پھر تیسری دفعہ جرک لیا ہے، تو اس نے ٹائم زیادہ لیا ہے کیونکہ اس نے اپنے حساب سے زیادہ لے لیا نیمبو، اس لیے اس کو زیادہ اس کی سینسیٹیوٹی فیل ہوئی. حالانکہ دانت مسوڑے تو نہیں ہوں گے اس عمر میں اس کو، لیکن ہم کو اس لیے اس وقت زیادہ محسوس ہوگی کہ ہمارے مسوڑے سینسیٹیو ہوں گے، ہمارے دانت بھی ہوں گے، ہمیں اس کو زیادہ محسوس کریں گے. تو اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے کہ کبھی برف کی ڈلی بھی منہ میں دے دیتے ہیں بچوں کو. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ برف دے دیتے ہیں منہ کے اندر. ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور مدنی منوں اور مدنی منی جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے قریب اس قسم کی چیزیں رکھنی بھی نہیں چاہیے. بالکل. تو ان کے پاس اتنا شعور کوئی ہے، وہ کوئی چیز بھی اٹھا کے کھا سکتے ہیں. بس اوقات ہاتھ جل جاتا ہے، اس طرح سے ہاتھ جل جاتا ہے یا کرنٹ لگ جاتا ہے، تو بس اوقات یہ کہ بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. ایک اسی طرح کی غفلت کہیں گے، کیا کہیں گے، کہ فورتھ فلور سے ایک 1.5 سال کا بچہ ہوگا، وہ گریل ایک گل گئی تھی تو لگائی نہیں، تختہ لگا دیا کرتے تھے. تو چھوٹا بچہ تھا، وہ گریل میں آیا، ابو سو رہے تھے، چلتا چلتا اس کو کوئی پتا تھا گریل وہ تختہ لگانا بھول گئے تھے، تو بچہ جو گریل سے باہر آیا اور نیچے جو ہے تشریف لے آیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اب ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع اور مدنی منیا کچھ کا نام معلوم کرتے ہیں. جلدی سے اپنا نام بتائیے باوجہ بلند. محمد شہریار مرزا اتاری. شہریار مرزا اتاری. زینب اتاریہ. زینب اتاریہ. محمد عبدالقادر اتاری. عبدالقادر اتاری. محمد شادب مرزا اتاری. شادب مرزا اتاری. سودا اتاریہ. جی ماشاء اللہ. عائشہ عدنان. عائشہ. محمد ربیع اتاری. زور سے. اشبہ اتاریہ. اشبہ. ارمیش اتاری. جی. کشف اتاری. کوئی راہ تو نہیں ہے؟ جی آپ رہ گئے نا. سلار احمد اتاری. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ سلار احمد اتاری. سلار احمد اتاری. اچھا سلار احمد اتاری. ناراض نہیں ہوئے آپ، ادھر ہو جائیں. سلار بھائی ایک مدنی منع اور رہ گئے. آپ کا نام؟ انس خان اتاری. انس خان. ماشاء اللہ عز و جل. تو آج کیا کیا تیاری ہے، کیا کیا آپ ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں. لسٹ تو ہمارے پاس آئی ہے. کشف. چلیں جی آپ سنائیے. کیا سنائیں؟ کھڑے ہو جائیے. اللہ کالے کا تم نام، شروع کرو سارے کام، نکلے سورج لے کر نام، ہوتی ہے صبح سے شام، بولے پرندے اللہ اللہ، بولے سمندر اللہ اللہ، نام بھی لے چاند بھی اپنے رب کا، مالک ہے جو ہم سب کا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو بھیا آپ کو ہم دیتے ہیں 2 سیب. ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ سے. اب شہریار بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی کہاں ہیں آپ کے؟
اچھا چھوٹے بھائی آپ قریب آ جائیں, یہ ہمیں سنائیں گے. ایک کیا سنا رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیے. جی سنائیے مائک قریب کر کے. No matter if the bus far away, we have to go and visit one day. No matter if the bus far away, we have to go and visit one day. Aka will call us day one day. Aka will call us day one day. Murshid will show the way one day. Padiye salli ala shafi'ina, padiye ala shafi'ina. صلی علی محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو بھئی آپ کو بھی سیب دیا جا رہا ہے, آپ کو بھی سیب دیا رہا ہے. اچھا شازیب ناصر, شازیب بھائی, اچھا چلیں جی آپ بیٹھیے. رئیس ارشد, آپ کیا نام ہے آپ کا؟ سودا بابر. چلیں آپ سنائیے, ہمیں کیا سنائیں گی؟ اللہ سے ہم پیار کرے ہیں, اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان. اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہم سب کو انسان, ہم سب کو انسان. پیارے نبی کو جس نے بھیجا ہے دے کر قرآن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ وقت گزر گیا, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا, تو پیارے پیارے مدنی پھول آپ کے پاس لے کر آئے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. یہ لیجیے مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.